إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو مسجد اعظم میں درس ہو رہا ہے اسی کا تسلسل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نبی آخر الزماں ہیں. آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع ہم لوگوں پر فرض ہے. اب رہتی دنیا، جب تک دنیا باقی رہے گی قیامت کی صبح تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت چلے گی. گزشتہ کے درس میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کس طرح سے فرقہ بندیوں میں بٹے اور ہر فرقے کے پاس اپنا اپنا بنایا ہوا ایک دین ہے. جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ضد میں انہوں نے اپنے اپنے قیاس اور اجتہادات اور استنباط کے ذریعے سے اپنے اپنے مذاہب کے نام پر، مسلکوں کے نام پر اپنے اپنے دین کھڑے کر لیے. اور اس کے برے نتائج بھی میں نے گزشتہ آپ کے ایک واقعے کے ذریعے سے بتائے. آپ کو میں نے بتایا نا، وہ ایک جوڑے کا واقعہ جو میرے پاس آیا جس کا طلاق ہوا، اس کے بعد اس کے ساتھ جو حرکتیں ہوئی ہیں. فتویٰ پوچھنے جا رہا ہے بیچارہ، بڑی معصومیت سے لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت جی آپ تو بول رہے طلاق ہو چکی ہے، مجھے ذرا بتا تو دیجیے. تو دلائل دینے سے ڈر رہے ہیں. اس کو اٹھا کر کے باہر پھینکوا دیا گیا مدرسے کے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کیا ہے، قرآن مقدس کا دین کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری حالت صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اجتماعیت کے ساتھ متحد ہو کر کے ہم عامل نہ ہوں. قرآن و سنت کے ہم جب تک پیروکار نہ بنے، سب فرقوں سے اور مذہبوں سے اور مسلکوں سے اوپر اٹھ کر کے ہم قرآن اور سنت کو جب تک مضبوط نہ تھام لیں، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہماری کچھ اصلاح ہو یا ہماری کچھ صورت درست ہو سکے معاشرے کی. جو حالت اس وقت معاشرے کی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بدتر ہوگی آگے جا کر کے اگر ہم نہیں سدھریں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے ہی اندر کی تباہیاں بہت ہوگی، ایک عذاب ہی کی شکل ہوگی جیسے آج ہو رہی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ کا، آپ ایک میں ایک نہیں ہے کسی چیز میں. یہ قلعے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہے ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، عورتیں شوہروں کے قابو میں نہیں ہیں جی، بیٹے باپ کے قابو میں نہیں ہیں، پڑوسیوں کے اندر تصادم ہے، خون کے پیاسے ایک دوسرے کے، رشتے ایک نہیں ہیں، رشتہ داریوں میں نااتفاقیاں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، دشمنیاں، عداوتیں ہیں. یہ جو معاشرے کا حال ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو،
میں جو بول رہا ہوں ایسے الٹا باتیں نہیں کر رہا ہوں، روز کا مشاہدہ ہے میرا اپنا اس معاشرے کے اندر، کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہونا، میں بھی کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوں۔ آپ میں سے کوئی ہمت کرے گا کہ آپ جو بول رہے ہیں غلط ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں، آپ جو بول رہے ہیں وہ یہ نہیں ہو رہا، آپ کو بول سکتے ہیں، کوئی دعوے دار ہے آپ میں سے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بے شمار گھرانے دکھاتا ہوں آپ کو، ہزاروں کی تعداد جو بتا سکتا ہوں میں آپ کو، جہاں یہ روزمرہ کی زندگی کے تماشے ہیں۔ کئی عورتیں جو اپنے خاوندوں کے قبضے سے نکل چکی ہیں، کنٹرول میں نہیں۔ کئی گھروں میں کھلے ہو رہے ہیں، کئی جگہ طلاقیں ہو رہے ہیں، کئی عورتیں گھروں میں جا کے بیٹھ گئی ہیں سسرال چھوڑ کر کے مائکے میں۔ تو کئی ایسے بھی لڑکیاں جو ظلم کا شکار ہو رہی ہے، سسرال میں ظلم اور ستم اٹھا رہی ہے اور جی رہی ہے گھٹ گھٹ کر کے خون کے آنسو پیتے ہوئے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جو مظلومیت کی موت ماری جا رہی ہے جی۔ یعنی دین کے نام پر بے شمار تماشے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ سب کے سب دیندار ہیں۔ پھر یہ بیچارے یہ جتنے تماشے جن گھروں میں ہو رہے ہیں نا، ان سب کو پوچھو یہ صاحب آپ لوگ گمراہ فرقے سے تو نہیں ہے؟ تو بولے گے ہاں ہم گمراہ فرقے سے، ہم تو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم ہی حق فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سارا تنزانہ یہی فرقوں کے اندر ہے۔ بیٹے باپ کے نافرمان، ماں کے نافرمان ہیں، ماں کو جھڑکیاں دے رہے ہیں، باپ کو دھکیل رہے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کھانے کو آ رہا ہے۔ حسد اور کینے اور بغض کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ بھائی کا بھائی دشمن بنا ہوا ہے، چچا بھتیجے کا دشمن ہے، بھتیجا چچا کا دشمن ہے، ماموں بھانجے کا دشمن ہے، بھانجا ماموں کا دشمن ہے۔ یہ سارا اسی معاشرے کا کے، اور پھر سب کے سب حق بجا نہیں کرے۔ یہ سب پھر ایک ہو جاتے ہیں ان کے اپنے بدعتی دین کے اوپر۔ ربیع الاول آ گیا تو رسول اللہ کے نام پر دیگچے پکا کر کے کھلائیں گے، یہی لوگ ہیں، یہی معاشرہ ہے۔ 11ویں کا مہینہ آ گیا تو 11ویں کے دیگچے پکیں گے گلی گلی، یہی لوگ ہیں۔ جی لیکن یہی لوگ، ان کا معاشرے کا روزمرہ کا جینے کا سٹائل اور لائف سٹائل، جینے کا ڈھنگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلام سے دور کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اسلام کو چھوڑ کر کے، رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے، یہ جس دین پر ہے آپ سمجھ جائیے کس دین پر ہے یہ لوگ۔ بہت کچھ ہے بولنے کے لیے۔ ان کی تجارت کرنے والے تاجروں کو آپ دیکھیں گے حرام خور، دھوکے دینے والے یہی، جھوٹ بولنے والے یہی، یہاں تک کہ معمولی چھوٹے چھوٹے بنڈی والے، ٹھیلے والے موز بیچ رہے ہیں، پیاز بیچ رہے ہیں جی، لیکن دھوکہ دے کے بیچے گے۔ موٹی اینک والا بوڑھا چلے جا رہے ہیں تو سڑے ہوئے ڈال لے گا ٹماٹر، نہیں دیکھ سکتے بالکل۔ کون لوگ ہیں؟ یہاں تک کہ کسی کا راہ چلتا ہوا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، گرا ہوا آدمی وہاں پڑا ہوا ہے، اس کا بٹوا غائب کر دیں گے، اس کا فون غائب کر دیں گے جی۔ وہ دواخانے کو جانے تک تو اس کا بٹوا بھی گیا، اس کا فون بھی گیا، اس کی گھڑی بھی گئی۔ کون ہے یہ؟ یہاں کوئی پاکٹ تو نہیں آیا، چور تو نہیں آیا نا۔ ابھی اتفاق سے ہم ایک عصر کی نماز کے والے جنازے میں پہنچے تھے، مسجد میں نماز پڑھے اور جنازہ پڑھنے کے لیے منہ ہو کر کے آ رہے، پبلک اکٹھا ہو رہی ہے، تو مسجد کے اندر کا خادم، چاہے مؤذن ہو یا خادم ہو، میرے دوست یہاں گواہ ہیں موجود بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اناؤنسمنٹ کر کے بول رہا ہے کہ اپنے اپنے پاکٹاں، اپنے اپنے فون کی حفاظت خود کر لو۔ مسجد میں یہ اعلان کر رہا ہے، مسجد کے اندر، مسجد قادریہ ماساک ٹینک فصل آنسر کی مسجد اتنی بڑی مسجد، جامع مسجد،
اور اس کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے پاکیٹہ بٹوے اپنے اپنے فونا خود سنبھال کے رکھ لو، اپنا عبادت خود کرو. مطلب جنازے کے لیے صف بننے والوں میں سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. وہاں کون آ رہا ہے جی؟ تو یہ معاشرہ ہے بھائی، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. تو کیا یہ محمد رسول اللہ کے متبعین ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہے محمد رسول اللہ کے متبعین؟ یہی اتباع رسول ان لوگوں کی؟ یا ہماری سمجھ لیجیے ہم سب معاشرے کی، میں اگر اپنے آپ کو الگ کر کے بولوں تو بڑا چھوٹا لگ جائے گا نا سب جنوں کو کہ میں الگ کروں بھی کیوں، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں. میرے لیے بھی شرم کی بات ہے، میرے اپنے بھائی بندھو کا یہ حال ہے، میرے اپنے بھائیوں کا، میرے اپنے اپنوں کا جو ایمان والے کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. تو ضرور ہم لوگوں کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس دین پر ہے، ہم کیسے محمد رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے. اور ہمارا دین جس کو ہم نے دین بنایا ہے، ہمارے مولویوں کا اور ہمارے دینداروں کا حال بھی دیکھ لیجئے. میں نے تو کتنی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا ان کے پاس کیسے کیسے اختلافات ہیں. یہ کہاں پر ایک ہوئے، کہاں انہوں نے محمد رسول اللہ کی خالص اتباع کی، مجھے بتائیے. حکم تو یہ ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. ہے نا بھائی؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آپ کو، کیسا سخت حکم ہے یہ، کیسے آرڈیننس ہے قرآن کے. یہ سورہ انعام آیت نمبر 153 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے، آپ کو یہ حکم ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قرآن یہ کہتا ہے. مطلب یہ ہے اس آیت کا، یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو. وہ دوسرے راستے تم کو ایک راستے سے بھٹکا دیں گے. اس طرح تم کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم تقوی والے بنو. یہ آیت کریمہ میں جو بات اللہ نے بیان کی آپ کو آسانی سمجھ میں آ رہی؟ ایسی بات اس میں کیا ہے جو بڑی پیچیدگی والی ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی، بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر، نہیں سمجھ میں آتی وہ قرآن مقدس آدمی کو. قرآن آپ کا سمجھتے ہیں، آپ کا سمجھتے، جو باتیں بتا رہے ہیں نا، یہ جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ دوسرے راستے تم کو اس ایک راستے سے بھٹکا دیں گے. کیا بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اس طرح تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس طرح اس کے ذریعے تم کو وصیت کی جا رہی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کون سی بات ہے جو آپ کے پڑھ لینی پڑی اس کے اندر جی؟ کتنا آسان ہے قرآن یہ. پھر اس کی تشریح میں تو اللہ کے رسول کی جو شرح آ گئی ہے تفسیر کے اندر اس آیت کے اوپر، وہ تو اور بیان کر دیتی ہے. اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے، چلیے تفاسیر جس پر سب کو اتفاق ہے، جتنے تم ٹولوں میں بڑھ گئے نا، تمہارے جتنے ٹولے جتنے فرقے ہیں، تمہاری جماعتیں جو تم بن گئے الگ الگ، اپنے اپنے کتابوں کو لے کر کے چھانٹ کر کے الگ الگ ہو گئے نا، سب کا اتفاق اس تفسیر پر تو ہے، ابن کثیر نام کی تفسیر پر. یہ حافظ عماد الدین رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر. اس پر تو اتفاق کرتے ہیں.
ان کی تفسیر کو اگر اٹھاتے ہیں آپ، تفسیر پڑھتے ہیں کھول کر کے اس آیت کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کو، تو اس میں جابر بن عبداللہ کی ایک روایت وہ نقل کرتے ہیں. بہت ساری روایت نقل کی انہوں نے، عبداللہ بن مسعود کی روایتیں اور بہت ساری روایتیں. تو جابر بن عبداللہ کی جو روایت انہوں نے نقل کی ہے ابن کثیر نے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور اس لکیر کی سیدھی جانب 2 لکیریں اور بائیں جانب 2 لکیریں کھینچ دی رسول اللہ نے. یہ ایک صحابی اپنا آنکھوں دیکھا حال، واقعہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد رسول اللہ کا واقعہ خود سنا رہے ہیں. یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک لکیر بڑی کھینچے اور سیدھی جانب 2 لکیریں، بائیں جانب 2 لکیریں کھینچے، اور وہ بڑی لکیر پر انگلی رکھے رسول اللہ، سیدھے راستے کی جو اس کے اشارہ کرنا تھا رسول اللہ کو، وہاں انگلی رکھے اور کہنے لگے وَهَذِهِ سَبِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ، یہ راستہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے. اس کے بعد وہ سیدھی جانب 2 لکیریں، بائیں جانب 2 لکیریں تھی، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ فرمانے لگے وَهَذِهِ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ. کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات اس میں بڑی لگی پڑ رہی ہے آپ کو؟ ایک بیچ کی لکیر پر ہاتھ رکھتے فرماتے ہیں ہذا سبیل اللہ عز و جل، یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے، اور وہ 2 لکیروں کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وَهَذِهِ سَبِيلُ الشَّيَاطِينِ، سبیل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ سبیل الشیطان ہے، بتا دیے. اس کے بعد یہ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیچ والی لکیر پر ہاتھ رکھ کر کے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے. جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ انعام کی 153، جس کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کر رہے ابن کثیر. تو فرماتے ہیں اب یہ کہنے کے بعد کہ یہ جو دوسرے راستے 4 لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ بولنے کے بعد بیچ کی لکیر پر ہاتھ رکھے رسول اللہ اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے جو سورہ انعام کی 153 کی آیت کریمہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہی راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، سب مل کے اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ راستوں کی اتباع مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ راستے تم کو اس صحیح سیدھے صراط مستقیم سے پھوڑ دیں گے. فتفرق، تفرق کس کو کہتے ہیں؟ تفرق کا معنی کیا ہے؟ فرقو کس کو کہتے ہیں؟ تفرق، تفریقہ کس کو کہتے ہیں؟ تیری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ پھاڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چیٹا چیٹا بنا دینا، سمجھ نہیں بات آپ کو؟ یہ فرق، فرق کرنا بھی اسی سے کہتے ہیں. اسی سے نکلا اردو میں جو بولتے ہیں فرق کرنا. فرق کرنے کا مطلب الگ الگ کرنا، علیحدہ کرنا، کسی چیز سے کسی کو الگ کرنا. فرق کرنا، توڑ دینا، ٹکڑے کر دینا. سمجھ نہیں بات؟ فرقنا البحر کہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ موسیٰ کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارے تو کیا ہوا؟ فرقنا البحر، ہم نے پھاڑ دیا دریا کو اس کے لیے، موسیٰ کے لیے، اس کے لشکر کے لیے. فرقنا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس کو کہتے ہیں، ایک تھا پانی، ٹکڑے کر دیے اس کو کہتے ہیں فرق. تفرق. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، رسول اللہ فرمانے بس یہ تم کو پھاڑ دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیں گے یہ راستے. عَنْ سَبِيلِهِ، یہ اس راستے کو، اس راستے مستقیم کو یہ ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک راستے کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے، کئی راستے کر دیں گے، اس کے ٹکڑے کر دیں گے، تمہاری ایک جماعت کے ٹکڑے کر دیں گے، تمہارے اتحاد کے، تمہاری یونٹی کے ٹکڑے کر دیں گے. تم متحد اور یونائٹڈ نہیں رہ سکو گے اگر ان کی اتباع کرو گے دوسروں کی. اس ایک راستے کے سوا اگر ان کے راستوں پر چلو گے
تو لازماً نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم پھر یہی ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا ٹکڑا ٹکڑے ہو جاؤ گے، تو تم اس راستے پر نہیں رہ سکو گے سیدھے راستے پر، تم مختلف راستوں پر پڑھ کر کے سیدھا سیدھا ٹکڑے بن جاؤ گے۔ یہ سمپل لاجک ہے، ایک دم سمپل لاجک ہے رسول اللہ نے جو بیان کر دی all ہیومینٹی کے لیے، بہت آسان سمجھا جائے رسول اللہ۔ کون سی بات ہے قرآن و سنت کی جو آپ کے پڑھ لینی پڑتی ہے؟ بتائیے یہاں، یہ نصیحت پڑھ لینی پڑ رہی ہے۔ آپ فرقے بن گئے تو آپ ایک راستے پر نہیں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کا فرمان، ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو وصیت کی جاتی ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، جی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن سکو۔ کیا مشکل ہے؟ کرنا کیا تھا پھر آپ کو؟ ایک راستے کی اتباع کرتے، متفرق نہ بنتے، لیکن آپ تو متفرق ہیں، جھینگا مچھی میں لگے ہوئے، کئی بار بتا، کتنی مرتبہ بتایا میں آپ کو، عجیب اختلافات میں پڑے ہوئے آپ لوگ، جائز ناجائز میں اختلافات کرتے ہیں آپ، حلال و حرام میں اختلافات کرتے ہیں آپ، کسی کے پاس مکروہ تحریمی ہے، کسی کے پاس متفق حلال، کسی کے پاس حرام کے خلیفہ نہیں کھانا ہے، جھینگا نہیں کھانا ہے، کسی کے پاس جھینگا مچھی میں داخل ہے، کسی کے پاس مچھی میں جھینگا داخل نہیں ہے، تو یہ آپ کے مسئلہ کا مذاہب ہے، جھینگا مچھی۔ چھوٹے معاملوں میں بھی یہی ہے، آپ بڑے معاملوں میں بھی یہی ہے، آپ ہر جگہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ خالصتاً اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت آپ کو ہضم نہیں ہوتی۔ جنازے کی نماز پڑھے ہٹے، جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ ہے کیا چیز؟ مجھے بتائیے۔ صلاۃ الجنازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جی مغفرت کی دعا، کس نے قائم کی؟ رسول اللہ نے قائم کی۔ پوری جنازہ دعا ہے، سورہ فاتحہ خود ایک دعا ہے، درود ابراہیم خود ایک دعا ہے رسول اللہ کے اوپر جو پڑھی جا رہی ہے، جی پھر میت کے لیے دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، جی و ذکرنا و انثانا، کیا ہے یہ؟ دعا نہیں ہے؟ اللہم اغفر لہو یا لہا، میت کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ، وعف عنہ، کیا کر رہے ہیں؟ دعا نہیں ہے۔ دعا نماز جنازہ یوں ختم ہوئی کہ پھر گھیر لیا، پھر وہی الفاظ کے ساتھ دعا چیخ چیخ کے کر رہا ہے، اسی دعا کو پھر اپنی وہ بدعتی جو شروع کر دیا اپنی بدعت، اس کو خود پڑھا ہے زور زور سے، پھر جنازے کی نماز کیوں پڑھا؟ کوئی جنازہ کیا تھا اور یہ کیا ہے تیرا؟ اگر یہ ہے تو یہ کیا تھا، یہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ نے پڑھا، سب ہو گیا، پھر اس میں تقب الفاتحہ بھی آ گیا۔ یہ کہاں سے لاتے تم لوگ؟ یہ تمہارا دین ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثابت کر سکتے ہو یہ سب الفاظ، یہ سب طریقہ کار صدیق اکبر سے، سیدنا عمر فاروق سے ثابت کر سکتے ہو، سیدنا عثمان سے، سیدنا علی سے آپ ثابت کر سکتے ہو؟ جی لیکن آپ کا دین ہے، ایک ہی امام کے فالوور آپ بھی ہیں، ایک ہی امام کے فالوور دیوبندی بھی ہیں، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جی کہتے کہ نہیں کہتے؟ مجھے بتائیں۔ جنازے میں گندے کو اٹھائے شروع کر دیے، سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، چیخ چیخ کے جا رہے ہیں آپ۔ اس طرح سے ثابت ہے جنازے کے وقت چیخ لیتے ہوئے تسبیحات تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا؟ پھر اسی امام کے ماننے والے اس کو بدعت کہتے ہیں، دیوبندیوں کے پاس وہ بدعت ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں۔ پاکستان کے بہت بڑے مبلغ
بیٹے کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، خودکشی کیا، بچارا کیا کیا نہیں معلوم ہم کو، کیا ہم جو سن رہے ہیں آپ کی نیوزوں میں ہم وہی بات کر رہے ہیں، ہم کو کیا معلوم کیا ہوا. لیکن اس کے بعد فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ جو کچھ کر رہے ہیں بدعتی ہو گئے، لوگ بھی غلط کر رہے ہیں، اس پر فتاوے. اب بحث چل رہی ہے پوری ملت کے اندر، ایک فرقہ ادھر ایک فرقہ ادھر، یہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے. کسی ایک دین پر تم ہو کیا؟ تمہارا کوئی ایک دین ہے جس پر تم جمع ہو سکتے ہو؟ حالانکہ ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں. تصادم تمہارے اندر. روزمرہ کی زندگی میں تو دنیا کے تماشے ہیں عوام الناس کے اندر. دین کے معاملے میں تمہارے علماء میں یہ تماشے ہیں. تو کہاں تم ایک ہو؟ مجھے بتائیے. رسول اللہ کے متبع کہاں سے بنے ہوئے؟ کس اینگل سے تم کو رسول اللہ کے متبع کہا جائے؟ یہ کامن بات کر رہا ہوں، ایک دم کامن. یہاں تک کہ تمہارے پاس کسی کے پاس سود حلال ہے، کسی کے پاس حرام ہے. بتائیے. جن کے پاس حرام ہے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں قرآن و سنت کے، جو حلال کر کے بیٹھ گئے ان کے پاس اپنی اپنی رائے اور قیاس کے دلائل ہیں. جس دیش میں ہم رہتے وہ دیش دارالحرم ہے، دارالحرم ہے تو سود جو ہے یہاں پر حلال ہو جاتا ہے کسی زاویے سے، ایک اینگل سے، ایک دائرے میں آ کر کے سود یہاں پر حلال بھی ہو جاتا ہے ان کے پاس. اس طرح اختلافات ہیں. ہاں جی، بہت سارے تماشے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کے جب مختلف ٹکڑوں میں بٹے تو یہ ٹکڑے ہی ٹکڑے ہو گئے ہیں. کئی ٹکڑے ہیں ان کے مسلمانوں کے. اس وقت یہ ایک نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ان کا کوئی رہبر نہیں ہوگا، ان کی کہیں سے مدد اور امداد نہیں کی جائے گی، آسمانی امداد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے. اللہ کی مدد چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ سورہ آل عمران میں نے سے پہلے بھی سنایا 31 اور 32. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، ہے نا، واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو اے نبی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ کو اللہ بخش دے گا، معاف کرے گا. اللہ تو ہے ہی زبردست معاف کرنے والا، غفور رحیم. کہہ دو ان سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اگر یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیں گے تو کہہ دو ان سے کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. آل عمران. یہودیوں اور نصرانیوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ آیتیں نازل ہوئی. جو دعوے تم کر رہے ہو اللہ کی محبت کے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ سب دعوے ہیں تمہارے کہ ہم اللہ کے، نعوذ باللہ، اللہ کے ہم بیٹے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں. بڑے بڑے دعوے ہاتھ رہے ہیں آپ یہودیوں نصرانیوں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ نے اپنا قانون بیان کر دیا. یہاں اللہ کا قانون بیان ہو گیا. قانون کیا ہے؟
اصول کیا ہے؟ اگر اللہ کی محبت کسی کو بھی ہے اپنے دل میں اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو لازماً محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے. اللہ کی محبت اگر چاہتا ہے خود کے لیے تو یہ قانون ہے، یہ شرط ہے. محمد رسول اللہ کی اتباع کرے گا، اللہ سے محبت کریں گے، اور محمد رسول اللہ کی اتباع کے طفیل میں اس کے گناہ بھی معاف کریں گے. اور اگر نہیں کرے گا اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو پھر اس کو کافروں میں لکھا جائے گا، نافرمانوں میں لکھا جائے گا، اور نافرمانوں سے اللہ محبت نہیں کرتے ہیں. یہ اصول بیان کرتے ہیں. سورہ نور میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز کو قائم رکھنا، زکات کا نظام رکھنا قائم، اور اطیعوا الرسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہنا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کا رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اگر محمد رسول اللہ کی اطاعت سے نکل جاؤ گے تو انجام کیا ہوگا؟ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آپ کو ملے گا، یہ ارشاد فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا ہے؟ بس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ وہ رسول کے احکام سے بھاگ رہے ہیں. اگر یہ راستہ پکڑے ہوئے ہیں، یہ طریق پکڑے ہوئے ہیں کہ رسول کے احکام سے نکل جاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کے حکم سے نکل رہے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، ان کو فتنوں کی مصیبت میں ڈال دیا جائے گا، بڑے بڑے فتنوں کی مصیبت میں ان کو ڈال دیا جائے گا. اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذابوں کی مصیبت ان کو جھیلنی ہوگی. دونوں طرح کے عذابات سے دوچار کیے جائیں گے، دنیاوی فتنے اور دنیاوی یا آخرت کے دونوں بھی بڑے دردناک عذاب جن سے ان کو دوچار ہونا ہوگا. اللہ اکبر. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. محمد رسول اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے عوض میں یہ چیزیں آپ کو بھگتنی ہوگی. دنیاوی فتنے بھی ہوں گے اور عذاب علیم، بڑے دردناک عذاب بھی پہنچیں گے. تو ایک نہیں ہوں گے جو کہ اللہ کے حکم ہے، احکام ہے اللہ کے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، ہرگز فرقے مت بنا لو. یہ احکام ہے، آرڈیننس ہے. یہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ کا حکم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حکم الہی. اور رسی کیا ہے اللہ کی؟ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید. رسول اللہ نے خود فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ نے تمہاری طرف چھوڑا، دوسرا سرا اللہ کے اپنے آپ میں ہے. لوگوں اس رسی کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی رحمت میں چڑھ جاؤ. قرآن اللہ کی رسی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب جمع ہو کر کے، ایک جٹ ہو کر کے اللہ کی اس رسی قرآن کو مضبوط پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے مت بنو. یہ حکم. مگر یہ ٹولے بن کر کے ہیں، خوش ہیں، بہت خوش ہیں یہ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں بیٹھ کر کے. کون ان کی مدد کرے گا؟ مدد اور رحم اللہ ہی نہیں کرے تو کون کرے گا؟ اور اللہ نے تو رحمت کے لیے شرط لگا دی، اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو گے تاکہ تم پر رحم کی جائے. اب تم رسول کی اطاعت پر نہیں آؤ گے، اپنے اپنے اماموں کی اطاعت میں لگے رہو گے، پیروں کی، مرشدوں کی اطاعت میں لگے رہو گے، تم پر اللہ کی رحمت کیوں اترے؟ کتنا واضح ہے نا، کتنا کلیئر ہے. رسول کی اطاعت کے لیے کتنے سخت کنڈیشنز ہیں، وہ
میں نے گزشتہ بھی آپ سے کہا تھا مجھے بتانا ہے، بتاؤں گا کتنے سخت کنڈیشن سے، وہ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا چکا. آپ کو میں ایمان کے لیے شرط ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے ذریعے آپ کو بتایا. ایمان والے بھی ہوں گے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ تو بتا دیا میں نے. اور کنڈیشن دیکھ کتنے سخت ہے. اور پھر صحابہ کا طریقہ دیکھو رسول اللہ کے بعد. سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، بگننگ سورۃ الحجرات، چھوٹی سورت ہے، غالباً 14 ہی آیات ہے، اس میں 18 آیات ہے. ہاں 18 آیات والی چھوٹی سورت ہے، بہت بڑی نہیں ہے نا، طویل نہیں ہوئی نا. 100 صورتیں ہیں قرآن میں، 100 آیتیں ایک ایک سورت میں. تم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں 286، 200 کے قریب 200 آیات. آل عمران اس میں تو نہیں ہے نا، چھوٹی سورت ہے. بگننگ ہو رہی ہے سورہ حجرات کی، تو کیا فرمان ہے؟ کیا فرمان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ بات کو ذرا غور کیجئے، یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے کنڈیشنز جو سورہ حجرات بیان کر رہی ہے شاید، وہ کتنے سخت ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بالکل بگننگ. ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کے آگے قدم بھی نہ نکالو. اللہ کے اس کے آگے، رسول کے آگے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایمان والوں سے جب یہ کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور پھر یہ کہا گیا ایمان والوں رسول کے آگے، رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور رسول کی مجلس میں، رسول کے حضور میں، رسول کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے اپنی آوازیں بلند کر کے گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں کر لیتے ہو. کہیں تمہارے سارے اعمال ہم غارت کر دیں، حبت کر لیں، اور تم کو اس کی قبر بھی نہ پہنچے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں مفسرین. وہ کہتے ہیں کہ ہم نوافل کی کثرت کرتے ہوئے بھی اب ڈرنے لگ گئے تھے. یہ آیت مبارکہ جب اتری سورہ حجرات کی کہ اللہ کے اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، تو نوافل عبادتیں بجا لاتے وقت بھی ہم کو یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں آج کی عبادتیں رسول اللہ سے کہیں بڑھ کے تو نہیں کر دیں، تو ہمارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. یہ خوف میں جیتے تھے. سوچو، جبکہ عبادتوں کی کثرت کا مطالبہ ہے، لیکن صحابہ کا، ان کی سوچ، ان کا خوف، ان کی خشیت کا کیا عالم ہے. کس طرح محتاط تھے وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور نئی نئی بدعات نکالتے ہوئے ڈر رہے ہیں، وہاں عبادتیں کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اور یہاں بدعات نکالتے ہوئے خوف نہیں ہو رہا ہے. نئی نئی بدعات نکالتے ہیں، نئی نئی بدعات نکالتے ہیں. کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ یہی ابن مسعود کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں میں. غالباً وہ روایت طبرانی میں ہے یا دارمی میں ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. حدیث صحیح ہے، حدیث یہ ہے، واقعہ یہ ہے، وہ سند صحیح ہے اس کی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے اندر معلم کی حیثیت سے اپوائنٹ کر دیے تھے سیدنا عمر فاروق.
اور ان کے ساتھ ایک صحابی کو مقرر کیے تھے ساتھ میں ان کے معاون بنا کر کے. کون تھے وہ جانتے ہیں؟ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کو وہاں رکھے تھے کوفے میں. ابو موسیٰ عشری رات کو قیام اللیل کی غرض سے نکل کے مسجد میں آئے، وہاں کی جامع مسجد میں کوفہ کی. کچھ لوگوں کو دیکھے حلقہ بنا کے بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو بول رہے ہیں 100 مرتبہ تم سبحان اللہ کا ورد کرو، پھر بول رہے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کرو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرو. ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں اور حلقے کی شکل میں اس کا ذکر کرتے بیٹھے ہیں. ذکر اللہ ہے نا، کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اور کوئی چیز ہے؟ اور کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے یہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہے. رسول اللہ کے سکھائے ہوئے جو ذکر ہے نا، کوئی اور چیز ہے؟ وہی ہے نا. اب انہوں نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ حلقہ بنا کر کے یہ ذکر کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد سے باہر نکل کر کے دوڑتے ہوئے بھاگے ابو عبد الرحمن کے گھر. ابو عبد الرحمن کنیت ہے. کس کی کنیت ہے معلوم ہے؟ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. تو بھاگے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چبوترے کے بعد، گھر کے باہر چبوترے پہ ان کے کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن مسعود کے. ان کے لیے ویٹ کر رہے تھے شیخ کے لیے. صبح ہونے کو ہے تو وہاں ٹھہرے ہوئے لوگ. یہ بھاگے تو ان کی سانس پھول رہی تھی ابو موسیٰ عشری کی. تو انہوں نے جا کے ان شاگردوں سے پوچھا کیا ابو عبد الرحمن گھر میں ہے؟ باہر آئے ملے تم سے؟ وہ کہتے ہیں اندر ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، شاید ابھی نکل ہی رہے ہوں گے باہر. اتنے میں وہ باہر آ گئے. بات ہو رہی وہ باہر آئے. تو انہوں نے ابو موسیٰ کو دیکھا کہ سانس پھول رہی ہے. تو پوچھے ابو موسیٰ تیری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے جو خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں نے مسجد میں ابھی ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. تو ابو عبد الرحمن کہنے لگے، تو مسعود کہنے لگے یہ پہلیاں کیوں بجا رہا بھائی؟ شر بھی ہے خیر بھی ہے، کوئی بات کلیئر کر کے کیوں نہیں بول دیتا آواز ہے؟ پہلیاں کیوں بجا رہا ہے یہ بات؟ یہ خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو یہ بات سمجھ میں تو آ رہا ہے کسی کے؟ شر بھی ہے خیر بھی ہے، کیا ہے؟ تو ابو موسیٰ نے کہا، ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کیا بہتر نہیں ہوگا کہ تم خود ہی چل کر کے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لو وہ چیز؟ میں بیان کروں اس سے اچھا ہے کہ تم خود ہی چلو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تو انہوں نے کہا بالکل چلو، تمہارے ساتھ ہم چلتے. چلو سب کے سب ان کے شاگرد کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا. پھر مسعود بھی آ رہے ہیں، وہ لے کے سامنے آئے مسجد کے اندر. بتا یہ ابو موسیٰ عشری نے بتایا یہ ہو رہا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے. اب آپ بولیے یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو اسی نے کہا ہے شر بھی ہے خیر بھی ہے. تو میں کچھ بول نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کے پاس آیا. آپ دیکھو، آپ ہی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو ابو موسیٰ عشری کو یہ شر بھی اور خیر بھی کیوں لگ رہا تھا؟ شر بھی لگ رہا تھا خیر بھی لگ رہا تھا. تو وہ پریشان ہو گئے، کیا بولوں آخر میں. تو بڑے عالم کو لے کے آئے، مفتی صاحب کو، صحابہ میں سے جو سب سے بڑے مرتبے کے ان کے شیخ کو لے کے آئے. اب آپ دیکھو کیا ہے. تو وہ اس وقت برنس پہنے ہوئے تھے. ان کے روایت کے اندر برنس کہتے ہیں ایک ایسا کرتا جس میں ٹوپی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جیسے آج کل سویٹرز آ رہے ہیں نا جس میں ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے، اٹھا کے ڈال لیتے ہیں اس طرح کا. سردی سے بچنے کے لیے ان کے جھبے میں ہی ٹوپی ہوتی تھی، اس کو ڈال کے بن لیتے، تو اس کو کہتے ہیں برنس. ہوگا پتا نہیں وہ عرب میں آج کل ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم. اس میں ہے ایسا، اس کی تفسیر میں مفسر اس کو وضاحت کرے. وہ ایسا کرتا جس کو ٹوپی اٹیچ ہوتی ہے، وہ پہنے ہوئے تھے. تو وہ پہنے ہوئے تھے، تو وہ جا کر کے وہاں پیچھے ڈھکیل دی اس کو.
سامنے جو دیکھنے کا چہرہ اس لیے پیچھے ڈھکل دیے اس کو. ان کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ مجلس کے سامنے, جو مجلس وہاں پہ ذکر اللہ کی لگی ہوئی تھی, اللہ کا ذکر کر رہی ہے مجلس. اب ظاہر بات ہے وہ جو لوگ ہیں صحابہ کو, صحابی کے ساتھ میں اگر مسجد میں ہے تو وہ کون سی جماعت ہو گئی جی؟ تابعین کی جماعت ہو گئی نا بھائی. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود بھی صحابی, ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی, اور ان کے ساتھ ہیں تو وہ تابعی تو ہو گئے نا. وہ عام لوگ تو نہیں ہمارے طرح کے. اور وہ کیا کرتے بیٹھے, وہ ذکر اللہ کرتے بیٹھے, لوگ اور چیز بھی نہیں کر رہے, ذکر اللہ کر رہے ہیں. اور صحابی رسول کو کیا دکھ رہا ہے, شر بھی دکھ رہا ہے اور خیر بھی دکھ رہا ہے. تو وہ مفتی اعظم کو کے وقت کی بلا کے لے کے آئے, تو وہ اس مجلس کے سامنے گئے اور وہ اپنا چھپا پیچھے ڈھکل لیے اور ڈھکل کے کہتے ہیں جو تم لوگوں میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, اور جو نہیں جانتا ہو مجھے وہ بھی سن لے میرا تعارف کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں, صحابی رسول ہوں, محمد رسول اللہ کا صحابی ہوں. اپنا تعارف پیش کرتے ہیں, سن لو. تو وہ سب الرٹ ہو گئے, سبحان اللہ, آپ کو ہم جانتے ہیں, الرٹ ہو گئے. تو انہوں نے, عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں سے کہا, ابو موسیٰ اشعری کی بات کیسے صحیح ہو رہی تھی, کیسے ان کو کلک ہوا, شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. تو عبداللہ بن مسعود ان کو کہنے لگے, میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو, تم لوگ تو رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے صحابہ سے بھی زیادہ عالم بن گئے ہو. تم کو رسول اللہ سے, رسول اللہ کے صحابہ سے زیادہ علم مل گیا ہے جو تم یہ کام کر رہے ہو. یا پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بدعت کی لمبی پوچھ پکڑ لیے ہو, بدعت کی تم پکڑ لیے ہو. کیا کہنے لگے, تم بدعت کی پوچھ پکڑ لیے ہو. اللہ کیا ہے بھائی, کیا کر رہے تھے وہ لوگ, جو صحابی اتنا غصے میں آ کے جھنجھوڑ رہے ان کو, تم رسول اللہ اور صحابہ سے بڑے عالم ہو گئے ہو یا بدعت کی پوچھ پکڑ لی ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بدعت کی پوچھ, اسی لیے ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں وہ شر بھی ہے اور خیر کیا ہے اس کے اندر. کلمہ بتاتے خود خیر ہے, جو کلمات ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کلمات بذات خود کیا ہے, مسنون کلمات ہیں, مسنون جملے ہیں, رسول اللہ کے سکھائے ہوئے تسبیحات ہیں. اس میں تو خیر ہی ہے نا, مگر شر کیا ہے, شر ان کا خود کا ایجاد کردہ طریقہ ہے. شر ان کا خود کا ایجاد کردہ طریقہ ہے, جو جمع ہو کے حلقے کی شکل میں تم 100 بار, تم 100 بار, تم 100 بار. یہ رسول اللہ اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے ایجاد کر لیا. یہ بدعت کی پوچھ ہے جو پکڑ لی انہوں نے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہم کو کہ ہر چیز ان کو بدعت دکھتی ہے, بدعت بدعت بدعت, یہ سنت نہیں ہے کیا, یہ سنت نہیں ہے کیا. تو ارے بے وقوفوں, یہاں عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ جماعت جو کلمات ادا کر رہی تھی وہ سنت نہیں تھے کیا؟ وہ کلمات سنت نہیں تھے, مسنون الفاظ نہیں تھے وہ رسول اللہ کے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ مسنون نہیں ہے الفاظ, مسنون ہی تو ہے. پھر اس کو شر کیوں کہا؟ کلمات کو شر نہیں کہا, لیکن تمہارے طریقے کو شر کہا. وہ تو خیر کے کلمات ہیں, لیکن تمہارا طریقہ شر والا ہے جو تم نے ایجاد کر لیا ہے. یہ صحابی کہہ رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آج آپ اگر اس کو سامنے رکھیں, اس پورے واقعے کو, اور اس کے بیس, اس کو بیس بنائے, فارمولا بنائے, اور اس پر آپ سرچ کریں, اس کسوٹی پر پرکھیں, تو آج کتنی بدعات آپ کے پاس ہیں؟ سینکڑوں ہزاروں بدعات آپ کے پاس, جو خود تم لوگوں نے ایجاد کر لی, اور اس کو نام دے رہے سنت کا. اور یہاں تک ہدایت کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ بدعت صحیح بھی ہے اور ایک بدعت حسنہ بھی ہے. ایک بدعت صحیح ہوتی ہے اور ایک بدعت
حسنہ ہوتی ہے. سعیہ کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ بدعت سیئہ کیا ہے؟ جو بالکل مصنون طریقے سے کوسو ہے ہی نہیں بالکل، وہ حقیقی بدعت. جو ایک دم نئی کوئی چیز بالکل اس کا ثبوت شریعت سے نہ ملے، اس کے الفاظ بھی نہ ملے. جیسے کہ یہاں میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں الفاظ کس کے ہیں؟ سکھائے ہوئے رسول اللہ کے ہیں. تو یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جس میں رسول اللہ کے کچھ ثبوت شواہد ملے ان کے پاس، اس کو یہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے. آج کا اجتہاد ہے ان کا، آج کے اصول ہے یہ. جس کو رسول اللہ کے الفاظ سے طریقے سے کچھ شواہد مل جاتے ہیں وہ بدعت حسنہ ہے. اور پھر عبداللہ بن مسعود کو وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ بدعت حسنہ ہے. انہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے نہیں کہا یہ تو سبحان اللہ، اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جیسے عظیم کلمات کا ورد کر رہے ہیں کوئی جمع ہو کے، یہ تو بدعت حسنہ ہے. یہ تو بدعت حسنہ ہے ان کی. اس میں تو اچھی بات کی جاتی ہے، انہوں نے ذکر و اذکار کی اللہ کے لیے، تو کیا برائی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ کوئی برائی نہیں ہے. ابو موسیٰ تجھے کیا شر دکھ رہا ہے اس کے اندر؟ ہونا یہ چاہیے تھا عبداللہ بن مسعود پلٹ کے پوچھتے ابو موسیٰ کو، ارے ابو موسیٰ تجھے کیا شر دکھا اس کے اندر؟ یہ تو سبحان اللہ کہہ رہے بیچارے، الحمدللہ کہہ رہے، اللہ اکبر کہہ رہے، اس میں تجھے کیا شر دکھا؟ ٹھیک ہے اگر رسول اللہ کے زمانے میں، ہمارے صحابہ کے زمانے میں اگر ہم ایسا نہیں بھی پڑھے تو یہ بدعت اگر یہ ہے بھی تو حسنہ ہے. یہ تو بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے نا، چلنے دے، یہ بولتے تھے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا بدعت حسنہ الگ ہوتی ہے، بدعت سیئہ الگ ہوتی ہے. ان کے سمجھ میں نہیں آیا. یہ کانخواہوں کے سمجھ میں آ گیا، بڑے بڑے داروں کے. انہوں نے روک دیا، کہا تم بدعت کی پوچھ پکڑ لیے ہو. انہیں معلوم تھا اگر یہاں ساند اگر دے دی جائے تو اس کو بڑا سوراخ کر دے گی امت. گنجائش ہی نہیں ہے رسول اللہ کے طریقے کے بعد نیا طریقہ ایجاد کرنے کی. تو کہا یہ شر ہے، یہ شر ہے، یہ بدعت ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ ہے صحابہ کرام کا دین اور ان کا نظریات، جس سے تم کوسوں دور ہو. آج لے دے کر کے لالی حضرت عمر کو بھی اس میں گھسیٹ گھسیٹ کے ہر جگہ گھسیٹے ان کو بیچاروں کو. مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ یہ حضرت عمر کے دشمن کون لوگ ہیں جو ہر جگہ عمر کو لاتے ہیں گھسیٹ کے نئی ایجادات کے بیچ میں. سب ایجادات جو بھی ہو رہی ہے رسول اللہ کے بعد وہ حضرت عمر کر رہے ہیں. ان کے پاس 8 رکعات قیام اللیل کو 20 رکعات عمر ہی کر رہے ہیں جی. طلاق بائن کو نافذ حضرت عمر ہی کر رہے ہیں. بدعت حسنہ کا رائج بھی حضرت عمر ہی کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو عمر کو گھسیٹ کے رسول اللہ کے خلاف کھڑے کرتے لا کے جی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سازش تو نہیں؟ ہاں، جن لوگوں کو سیدنا عمر سے بغض ہے ان لوگوں نے کیا کیا ان کے لیے گھڑا ہوگا سوچ لیجیے. جنہوں نے ان کا قتل کرانے کی سازشیں کی ہو، جنہوں نے ایک بدبخت کو خرید کر کے صف میں بھالا بھگوا دیا ان کو، وہ ان کے نام پر کیا کچھ نہیں کر سکتے بھائی. صحیح بخاری میں حضرت عمر کا واقعہ ہے، اس کو بیان کر دیے، حضرت عمر کو لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ بدعت حسنہ بولنے والے حضرت عمر ہیں. ان کے نام پر اتنا رونا روئے ہیں زندگی بھر. ہر جگہ ابو بکر کو خلیفہ بنانے میں عمر کا ہی ہاتھ ہے، علی کو خلافت نہیں دینے میں عمر کا ہی ہاتھ ہے، رسول اللہ کچھ وصیت لکھ رہے تھے وصیت نہیں لکھنے دینے میں عمر کا ہی ہاتھ ہے. یہ عمر کی دشمنی کے نتائج ہیں جو یہ کچھ بک بک کرتے ہیں ان کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ عمر وہ شخصیت تھے
جو ان کے اوپر شوٹا مارنے والا آدمی اکیلا تھا وہ. ان منافقوں کو بھانپ لینے والے اور ان کے نفاق کو بھانپ لینے والے، ان کی جڑیں کترنے والے حضرت عمر تھے. دھرندیش تھے، بردبار تھے، دانشمند تھے. وہ بھانپ لیتے تھے ان کی مکاریوں کو، ان کی عیاریوں کو، تو ان کو چبھتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا تھا حضرت عمر کی دانشمندی کے بارے میں، خود اپنی آیت طیبہ میں، عمر اتنا دانشمند، اتنا ہوشیار، اتنا دورندیش بردبار ہے، اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو شاید وہ عمر ہوتے، کیونکہ ان میں وہ دانشمندی، وہ بردباری ان کے اندر ہے، وہ دورندیشی ان کے اندر. وہ بھانپ لیتے ہیں مکاریوں کو، تو ان کی چال بازیاں بھانپتے تھے. تو ہر جگہ ان کا نام لے کر کے مرے. صحیح بخاری میں جو روایت ہے بدعت حسنہ کے لیے نہیں ہے عمر کی، وہ زبردستی ان کے اوپر تھوپ دیا گیا. وہ کیا بولے؟ امام بخاری نے جب وہ بات باندھا تو بڑے حکمت سے اور بردباری سے. امام بخاری بھی ایک فقیہ الامت کہہ سکتے ہیں اس کو، فقیہ امت کے اندر کا، صرف محدث نہیں، رئیس المحدث نہیں، بلکہ وہ ایک فقیہ محدث ہے، بردبار دانشمند محدث ہے. وہ معمولی آدمی نہیں امام بخاری. تو انہوں نے صحیح بخاری کے ابواب اور کتابیں باندھی ہو رونے کے پیچھے، ابواب جو باندھنے کے پیچھے، اس میں انتہائی درجے کی بصیرت اور بردباری ان ابواب میں، اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں ان کے ابواب کو ہی دیکھ لو، خالی ایک کے بعد ایک باب باندھنے کو. کتاب الایمان پہلے، پھر کتاب العلم. علم ایمان کے بغیر ہلاک کر دے گا آپ کو. پہلے کتاب علم مانتے، پھر کتاب الایمان لے آتے. ایمان ابھی نہیں آیا، علم آ گیا تو علم آپ کے لیے مضر ہو جائے گا اور آپ کو ہلاک کر دے گا. وہ علم جہنم رسید کر دے گا. وہ علم آپ کو جس میں ایمان نہ ہو. بنیاد، علم کی بنیاد ایمان ہوگا، اس پر جو علم کھڑا ہوگا وہ جنت کا مستحق بنائے گا. تو ایک ایک چیز پر آپ غور کریں گے امام بخاری کی بصیرت کو. صحیح بخاری کو شروع کر رہے ہیں امام بخاری تو پہلی حدیث لے کے آئے، آپ کے فقہ کو، آپ کی دینی سمجھ کو اجاگر کرتی ہے. پہلی حدیث جہاں سے شروعات کیے ہیں، انما الاعمال بالنیت، سارے اعمال کا مدار انسان کی نیت کے ساتھ وابستہ ہے. جس کی جو نیت کیا ہوگا اس کو اجر ملے گا. پہلی حدیث سے شروعات کی، یہاں ان کی فقہ معلوم ہوتی ہے. امام بخاری تو معمولی آدمی نہیں ہے. امام بخاری نے رمضان میں قیام اللیل کی جو بات باندھے، کانٹیکسٹ پورا، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کی فضیلت کے نام سے بات باندھے، اور پھر رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت جو باب اوپر ٹائٹل باندھے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے سیدنا ابو ہریرہ کی وہ دو روایتیں نقل کرتے ہیں، بلکہ 3 روایات ہیں. ابو ہریرہ نے جو فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ اس کے سب گناہ جو پچھلے ہو چکے سب گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. فضیلت ہے رمضان میں قیام اللیل کی، اس کو ثابت کیا ٹائٹل کے ساتھ. اب وہ کیا کیا ثابت کر رہے ہیں بخاری، ذرا غور کیجئے. محمد بن اسماعیل وہ ایک رئیس المحدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ محدث ہے. کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ایک تو فضیلت رمضان کے اندر کہ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایمان احتساب کے ساتھ روزے رکھو، قیام اللیل کرو، اور کیا کہتے ہیں؟ من قام رمضان، من صام رمضان، من قام رمضان، جس نے قیام کیا. اب وہ اپنے موضوع کو جو اوپر لکھے رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کیا لا رہے ہیں؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان میں قیام اللیل کرنے والے کے گناہ اللہ
مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، فضیلت لاگی۔ پھر لے کے آئے وہ روایت کہ کیا رمضان میں قیام اللیل رسول اللہ نے کی؟ روایت لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کر رہے تھے رمضان میں جی۔ ابو بکر کے زمانے میں بھی قیام اللیل ہوتی تھی، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی قیام اللیل ہوتی تھی، یہ لکھ دیے۔ اور پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کیا وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ قیام اللیل بجماعت ہونا بھی سنت ہے کہ بدعت ہے؟ اور کیجیے امام بخاری کے ایک ایک چیز کو، بجماعت پڑھنا بھی سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ حدیث لاتے ہیں رسول اللہ ایک رات قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگ دیکھے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے تو وہ آ کر کے آپ کے ساتھ جماعت میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی، اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صبح ہوئی تو یہ لوگ نماز کا چرچا کریں، یہ ہماری اماں جان حضرت عائشہ کی روایت ہے جو امام بخاری لے کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی اماں جان ہماری کہ پھر صبح ہوئی، لوگ جو نماز پڑھے تھے رسول اللہ کے پیچھے وہ اپنے لوگوں میں چرچا کرے اس کی، رات میں ہم قیام اللیل رسول اللہ کے ساتھ پڑھے تھے۔ دوسرے دن زیادہ لوگ جڑ کے آ گئے، آج بھی رسول اللہ نماز پڑھے تو ہم نماز سب نہ چاہتے پوچھے۔ رسول اللہ دیکھ لیے کہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں رسول اللہ کے لیے، تو رسول اللہ جو پہلے دن پڑھ رہے تھے شروع وقت میں پڑھ رہے تھے نماز کے عشاء کے بعد، تو وہ لوگ لگ گئے تھے شروع میں، تو وہی سمجھ کے عشاء کے بعد فوراً آ کے ٹھہر گئے۔ اب رسول اللہ آدھی رات تک نہیں نکلے، دیر سے نکلے وہ، مگر وہ لوگ ادھر ادھر نہیں ہوئے، برابر ٹھہرے رہے۔ رسول اللہ نکلے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو یہ لوگ ابھی ساتھ میں ہو کے نماز پڑھ لی۔ دوسرے دن کا یہ حال ہو گیا۔ دوسرے دن پھر صبح ہوئی تو خوب چرچا کرے لوگ جا کر کے، ارے میاں ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھے، بڑا لطف تھا اس نماز میں۔ اب لوگوں کو اور لالچ بڑھ گئی سب لوگوں کو۔ تیسرے دن جب میں غفیر جمع ہو گئے، تحاشا لوگ آ گئے، ادھر ادھر جمع ہو گئے، مسجد بھر کے کچا کچ ہو گئی۔ رسول اللہ دیکھ لیجیے کل پرسوں بھی آئے تھے، کچھ لوگ تھے، کل زیادہ آ گئے تھے، وہ دیر سے آیا تب بھی ٹھہرے تھے، آج تو مسجد بھر گئی، کچا کچ جمع ہو گئے، بہت آ گئے۔ رسول اللہ نکلے ہی نہیں، سمجھے ادھر ادھر ہو جائیں گے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے۔ رسول اللہ آدھی رات کے بعد بھی تیسری پہر میں آئے، آخری وقت میں، جب تک ٹھہرے رہے ادھر ادھر نہیں ہوئے، لالچ میں رسول اللہ کے ساتھ ثواب لینا ہے۔ رسول اللہ تیسری رات آئے، آخری حصے میں رات کے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سب کے سب نماز پڑھے رسول اللہ کے ساتھ، چلے گئے ادھر کے ادھر۔ چوتھے دن جا کے خوب چرچا کرے، پورے لے کے آئے اٹھا کے پورا شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے کہ سب جمع ہو گئے، رسول اللہ اپنے حجرے میں ہی کھڑے رہ کے نماز اکیلے ہی پڑھ لی ہے، نکلے ہی نہیں صبح تک، فجر تک۔ اب یہ لوگ پوری رات انتظار کرتے ہوئے کھڑے کے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صبح آئے، آ کے کہنے لگے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میں تم کو دیکھ رہا تھا، میں ابداً باہر نہیں آیا، تمہارا یہ شوق مجھے اچنبے میں ڈال دیا، اس نماز کے شوق نے مجھے اچنبے میں ڈال دیا۔ میں تمہارا ہی نبی نہیں ہوں، میں تو قیامت تک کے آنے والے کمزوروں کا بھی نبی ہوں۔ تم تو شوق میں میرے محبوب ہو، تم لوگ تو یہ عبادت کر لو گے میرے ساتھ اگر میں کراتا رہوں متواتر، اور تم کرتے رہو۔ اگر تمہارے شوق کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ وہی بھیج دے کہ نماز فرض کر دی گئی ہے یہ بھی رمضان کے مہینے میں تم لوگوں پر، کیونکہ تم شوق سے پڑھ رہے ہو، اگر اللہ نے فرض کر دیا تو تم تو ادا کر لو گے۔ میرے بعد آنے والے جو بہت بعد آنے والے کمزور امتی ہیں، ان سے اگر نہیں ہوگا تو فرض کو چھوڑنے کا بڑا گناہ ان کے سروں پر لے کر جہنم رسید ہوں گے۔ مجھے ان کا خیال ہے، ہم جیسے ناپیکاروں کا خیال کرے اللہ کے رسول، ہم جیسے ناپیکاروں کا کہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ خیال کر کے کہا کہ میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں اللہ فرض نہ کر دے۔ تو یہ امام بخاری حدیث نقل کر کے سنا یہ پورا واقعہ۔ اس سے کیا ثابت کر دیا امام بخاری؟
جماعت سے نماز پڑھنا صحابہ کی رسول اللہ کی سنت ہی ہے، سنت ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، سنت. لیکن اس کو منقطع کیوں کر دیا رسول اللہ نے؟ فرض ہونے کے خدشے کی وجہ سے اس کو منقطع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ پھر یہ منقطع رہی. ابو بکر کا زمانہ آ گیا، ابھی تو بعض لوگ جماعت سے پڑھتے تھے، بعض لوگ چیدہ انفرادی بھی پڑھتے تھے. یہ خود امام بخاری نقل کر رہے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں اس کے بعد ایسا ہوتا رہا، اس واقعے کے بعد، کہ کچھ لوگ جماعت بنا کے پڑھ لیتے تھے اور کچھ لوگ انفرادی پڑھ لیتے تھے. پھر صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، کچھ لوگ جماعت بنا کے پڑھ لیتے تھے، کچھ لوگ اکیلے پڑھ لیتے تھے. پھر سیدنا عمر کا دور آیا خلافت کا، تب بھی ایسے ہی چلتا رہا کہ کچھ لوگ جماعت بنا کے پڑھ لیتے اور کچھ لوگ چیدہ پڑھ لیتے. ایک دن سیدنا عمر، اب دوسری روایت لے کے آتے ہیں، ایک دن سیدنا عمر، یہ کیا ثابت کر رہا ہے بخاری؟ غور کیجیے. ایک دن سیدنا عمر فاروق سیر کرتے ہوئے نکلے رات کو رمضان میں، تو مسجد میں دیکھے کہ مختلف ٹولیوں کی الگ الگ ٹکڑیوں کی جماعتیں بن کر کے نماز ادا کر رہی ہے. ایک جماعت ادھر، ایک جماعت ادھر، ایک جماعت ادھر، ایک مسجد میں الگ الگ ٹکڑیوں کی جماعتوں میں نماز ہو رہی ہے اور الگ الگ امام قرات کر رہا ہے. یہ دیکھے سیدنا عمر، کسی کی قرات اچھی ہے تو اس کے پیچھے زیادہ آدمی ہے، کسی کی قرات اتنی پسند نہیں آ رہی ہے تو کم آدمی ہے، اور قراتوں سے قراتیں ٹکرا رہی ہے، انہوں بھی قرات کر رہے ہیں، انہوں بھی قرات کر رہے ہیں. کیا ہے ماحول؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ذرا تصور کیجئے ماحول کیا ہے. چیدہ الگ الگ ٹکڑیوں میں، اگر یہ مسجد میں بھی آپ پڑھیں گے ایک امام یہاں قرات کرے ایک وہاں قرات کرے، کیا ہوگا؟ قراتوں میں ٹکراؤ. یہ ماحول سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ماحول سیدنا عمر نے دیکھا مسجد میں ایسا ہو رہا ہے. یہ امام بخاری حدیث لے کے آئے. تو جو ساتھ میں ان کے پیٹرولنگ کر رہے تھے صحابی، سپاہی کی حیثیت سے، ان سے کہنے لگے یہ کیا دیکھ رہا ہوں بھائی، یہ کیا تماشا کر رہے ہیں لوگ؟ یہ ٹکڑی وہ ٹکڑی وہ ٹکڑی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. قراتوں میں بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے. پھر اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ دلوں کے اندر بغض پیدا ہوتے ہیں. کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک قرات اچھی کرا، زیادہ لوگ جمع ہوئے تو ایک دوسرا کیا سوچتا ہے؟ ارے اس کے پیچھے بہت زیادہ لوگ اس کے اقتدا کر رہے ہیں، میرے پیچھے اقتدا کم کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے. بری بات ہے نا، فطرت کے خلاف ہے. یہی دولت شدید عمر میں. عمر یہی دانش مندی رکھنے والے شخصیت تھی، معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بہت دور تک سوچتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. مسجد میں گھسے، سب کو ڈانٹا، بند کرو، یہ سب بند کروا دیا. ہاں یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ٹکڑیوں میں نماز، ٹکڑیوں کے الگ الگ جماعتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. کل جب میں یہاں سے گزروں گا تو میں تمہاری الگ الگ ٹکڑیوں کی جماعتیں نہیں دیکھوں گا. یاد رکھنا، ایک ہی امام ہوگا جو نماز پڑھائے گا اور سب ایک امام کی اقتدا کرنا پوری مسجد میں. یہ بولے سیدنا عمر. اور بلائے خالی کو، ابھی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے خالی وہ اس وقت کے. سیدنا عمر بھی ان سے جو ہے ان کا ادب کرتے تھے. سیدنا عمر بھی اپنے استاد مانتے تھے، ان کو ادب کرتے تھے. رسول اللہ کی ازواج، ہماری ماؤں کو، رسول اللہ کی ازواج کو، رسول اللہ کی بیویوں کو قرآن پڑھنا یہ سکھاتے تھے. ابھی بھی کعبی ہے، وہ عظیم الشان صحابی رسول اللہ. ان سے کہا استاد محترم حضرت آپ قرات کرنا، آپ ہی امامت کرنا، آپ کا حق ہے وہ امامت کرے، آپ زیادہ قرآن جاننے والے، آپ بھی قرآن کے جاننے والے بزرگ ہیں. اور لوگوں کو کہا یہ بزرگ کے پیچھے نماز پڑھنا تم لوگ ابھی بھی آپ کے پیچھے ہے. اب سب لوگ امیر المومنین کی اتباع اور فرمانبرداری پہ اتر گئے. اترنا ہی وہ جماعتی ویسی تھی فرمانبردار. کہا جی حضور ضرور، ہم ویسے ہی کریں جیسے آپ کہتے ہیں. اب سب ان کے پیچھے لگ گئے، ایک جماعت بن گئے. وہ چلے گئے، قائم کر دے گئے. دوسرے دن پھر سیر کرتے ہوئے اب جا رہے ہیں، وہی ساتھی ساتھ میں ان کے جو تھا. اب دیکھیں بہترین قرات میں حضرت نماز پڑھا رہے ہیں ابھی بھی کعب، اور پوری جماعت ایک سونا منظر مسجد کے اندر جماعت چل رہی ہے خیم اللیل کی. خوش ہو گئے دیکھ کر کے. اور جب انہوں نے کہا ھذا نعم البدعہ، سیدنا عمر نے، امام بخاری یہ جملہ نقل کرتے ہیں ان کا، امام بخاری یہ جملہ نقل کرتے ہیں عمر کا، کہ حضرت عمر نے اس وقت اپنے اس ساتھی سے کہا ھذا نعم البدعہ،
یہ کتنا اچھا طریقہ ایجاد کر دیا. نعم البدع، بدع کا مطلب ابتدا. عربی کے زبان میں بدعت اور بدع یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ ابتدا کے لیے ہے اصل میں. تو بدعت لغوی اعتبار سے سنت کی ضد والی بدعت کو جس کو بدعت کہا جاتا ہے اس میں اور کسی طریقے کے ایجاد کرنے میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ان روایات کو پکڑ کر کے یہ ناپیکار جو ہے بڑے اپنے آپ کو مفتیان سمجھ رہے ہیں، ان کو ہوش و حواس نہیں ہے، ان کے پاس دینی فہم نہیں ہے، بک بک کرتے ہیں. ایک وہ روایت لے کے آتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک کھجور لا کر کے جس نے سب سے پہلے ابتدا کی تھی تقسیم کرنے کی، تو رسول اللہ نے اس کو کہا تھا کہ اس نے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے کھجوروں کی تقسیم کا. لوگ اس کو دیکھ کر کے تقسیم کرنے لگ گئے، تو اس کو بھی پکڑے اس روایت کو اور کہا دیکھو رسول اللہ نے کہا ایک اچھا طریقہ اس نے ایجاد کیا ہے، سب اس کی ابتدا میں جو تقسیم کریں گے، جو لا کر کے اپنا صدقہ دیں گے، ان صدقہ دینے والوں کا اجر اس کو ملے گا، اس نے صدقے کی شروعات کی ہے. تو اس نے سنت کے خلاف تھوڑی ایجاد کی صدقہ کرنے کو. سنت جو نہیں تھی صدقہ کرنا، تو اس نے صدقہ کرنے کی ابتدا پہلے سے کی کیا؟ تو رسول اللہ اس کو بدعت کس معنی میں، بدعت کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ ابتدا کرنے کے معنی میں کہہ رہے ہیں. کس کے معنی میں کہہ رہے ہیں؟ یعنی ابھی یہ لوگ سب سن رہے تھے، اللہ کے رسول نے مطالبہ کیا کہ جن جن کے پاس ہے وہ آؤ آگے بڑھو، اس وقت انفاق کی ضرورت ہے، انفاق کرو. تو لوگ ٹھہرے ہوئے اور یہ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے لایا. تو شروعات کر دی اس نے اس کام کی جس کا حکم ہوا ہے، جس کام کا حکم ہوا ہے اس کام کے لیے اس نے پہل کر کے شروعات کر دی. تو اچھا کام اس نے ایجاد کر دیا، دوسرے اس کی اقتدا میں کریں گے تو اس کو ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت جو نہیں ہے وہ چیز کی ایجاد کرنے کی اجازت مل گئی اس سے، اس روایت سے. ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل میں آ رہی ہے بات کسی کے؟ یعنی صحابی نے جو لا کر کے کھجور تقسیم کرنا شروع کر دیا، صدقہ کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ اس نے ایک ایسی چیز ایجاد کی جس کا حکم پہلے سے نہیں تھا. جی کیا بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفاق اور صدقہ کرنے کا حکم ہی نہیں تھا اور اس نے ایجاد کر دی، اس کے ایسا ہوا؟ وہ تو انبیاء کے زمانے سے چلی آ رہی ہے صدقے کی سنت، اور خود محمد رسول اللہ ان کے بیچ میں سب سے بڑے صدقہ کرنے والے موجود ہیں، پوری زندگی صدقہ کرتے انفاق کرتے آ رہے ہیں. تو اس نے کون سی نئی چیز ایجاد کی؟ اس نے صرف اس وقت حکم کی تعمیل کرنے میں ابتدا کر دی، تو اس کو کہا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اس سے یہ جواب تو نہیں کر سکتا نا جو سنت ہی نہ ہو اس کی شروعات کرنے کا حکم نکلا ہو. ایسا ہے، سمجھ میں آتی بات آپ کو؟ تو یہاں سیدنا عمر نے جو کہا ہذا نعم البدع، یہ تو ایک اچھی ابتدا ہو گئی ہے. ابتدا کہا انہوں نے، یعنی ابھی جو منقطع ہو گئی تھی، کیا منقطع ہو گئی تھی؟ جماعت سے قیام اللیل بجماعت پڑھنا منقطع ہو چکی تھی. یہ سنت رسول اللہ کے زمانے میں ہم جماعت سے پڑھ لیتے تھے، ابوبکر کے زمانے میں ہم جماعت سے پڑھ لیتے تھے، آہستہ آہستہ چیدہ ہو گئی اور یہاں کے دیکھے ٹکڑوں میں بڑھ گئے. تو ایک ٹکڑیوں میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ میں ان کو پھر سے ایک جماعت کر کے شروع کر دوں وہی چیز جو رسول اللہ. اسی لیے امام بخاری وہ وہاں سے لے کے آ رہے شروع سے، رسول اللہ نے پڑھائی، رسول اللہ کے پیچھے صحابہ نے پڑھا ہے تو یہ سنت ہے. تو عمر نے کوئی غیر سنت چیز کو ایجاد نہیں کیا جو سنت نہیں تھی، بلکہ عمر نے اسی چیز کی ابتدا کر دی جو سنت تھی. سنت جو منقطع ہو گئی تھی اس کو پھر سے شروع کر دیا عمر نے. تو اس کو شروع کرنے کو بدعہ کا نعم البدع، یہ ایک اچھی شروعات ہو گئی ہے. یہ سنت نہیں ہونے والی کسی چیز کو انہوں نے شروع نہیں کیا، جو سنت ہی نہیں تھی اس کو انہوں نے ایجاد نہیں کیا بدعت کی شکل میں. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ آج بیٹھ کر کے یہ اپنے آپ کو فقیہ بولنے والے یہ نئی نئی چیزیں جو رسول اللہ کی سنت ہی نہیں ہے اس کو ایجاد کر کے یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے بدعت حسنہ ایجاد کی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت عمر پر کتنا بڑا بہتان لگا انہوں نے. پھر امام بخاری کی دانشمندی دیکھو، جب یہ بتا دیا انہوں نے کہ حضرت عمر نے جماعت کو ابی بن کعب کی اقتدا میں پھر سے شروع کروا دی، اب کیا بچ گیا لوگوں کے اندر شک و شبہ؟
تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جماعت سے نماز پڑھنا قیام اللیل کی وہ رسول اللہ بھی پڑھائے تھے، سنت تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی جماعت ہوتی تھی، سیدنا عمر کے زمانے میں جماعتیں چلی رہی تھی ٹکڑے میں بیٹھ کر کے، تو سیدنا عمر نے اتنا کر دیا کہ ٹکڑیوں کو ہٹا کر کے ایک جماعت کیا اور کہا یہ اچھی شروعات ہو گئی ہے، یہ کر دیا۔ لیکن رکعتیں کتنی ہوں گی؟ ابھی ایک شک باقی رہ گیا، ایک مسئلہ باقی رہ گیا، رکعتیں کتنی ہوگی؟ تو امام بخاری محمد بن اسماعیل کی فقہ کو دیکھو، دینی فقہ کو، وہ اس روایت کے فوراً بعد وہ روایت لے کے آگے، کون سی؟ زبیر کے بیٹے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ بن زبیر۔ عروہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت عائشہ کے رشتے کے بھائی تھے حضرت زبیر، زبیر بن عوام، ٹھیک ہے، رشتے کے بھائی تھے حضرت عائشہ کے۔ تو اب عائشہ کے بھائی زبیر ہے، زبیر کا بیٹا ہے، تو عائشہ کو کون ہو گیا؟ جی بھائی کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ بھتیجا، وہ ان کی پھوپھی ہے۔ تو بے تکلف پھوپھو کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بھتیجے جن کا علم سیکھتے تھے، وہ شاگرد بھی ہیں ان کے، حضرت عائشہ کے۔ ہمارے اما جان حضرت عائشہ کے شاگردوں میں سے بھی ہے، وہ بھتیجا بھی ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی، دونوں آئے اور اپنی استادنی سے اور پھوپھی سے انہوں پوچھ رہے، ہوا پھوپھی رسول اللہ قیام اللیل رمضان میں کتنے رکعتیں پڑھتے تھے جی؟ تو پھوپھو کیا بول رہے ہیں ان کو؟ بھتیجے، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول قیام اللیل رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ امام بخاری اس کے بعد یہ لے کے آ جا رہے ہیں، رکعتیں معلوم ہو جانا آپ کو، اس لیے سمجھ میں آ بات آپ کو، دینی فقہ کا عالم کیا ہے ان کے، ایک ایک چیز کلیئر کرتے جا رہے ہو، ہر چیز کلیئر کر دے رہے ہیں۔ تو بول رہے بھتیجے، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں بڑی حسن اور خوبی کے ساتھ بڑی طویل ہوتی تھی، اور کیا پوچھتا ہے تو ان 4 رکعتوں کے بارے میں، پھر اس کے بعد پھر 4 رکعتیں بڑے حسن اور خوبی کے ساتھ پڑھتے تھے، کیا پوچھتا ہے تو ان 4 رکعتوں کے بارے میں۔ یہ بولیے کتنے رکعت بن گئے؟ 8۔ پھر بول رہے ہیں پھر اللہ کے رسول 3 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ وتر کی نماز تھی رسول اللہ کی، اور اللہ کے رسول کبھی وتر کے بغیر رات نہیں گزارے۔ یہ بول کبھی کوئی رات نہیں چھوڑے وتر کو پڑھے بغیر، وتر لگاتار پڑھتے تھے، اور یہ 3 رکعت آپ کی وتر ہوتی تھی۔ تو 3 رکعت وتر ہو گئی، تو قیام اللیل کتنے رکعت بن گئے؟ 8 رکعت، اور 3 وتر، 11۔ یہ امجان فرمائے، یہ روایت لے کے آگے ثابت کر دیے امام بخاری، یہ سارا مسئلہ کلیئر کر دیا انہوں نے۔ ایک تو فضیلت باب میں بات ہے، تو فضیلت کا ذکر کر دیے، رات میں رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ پڑھائے تھے، صحابہ کرام پیچھے پڑے تھے، وہ جماعت سے پڑھنا سنت ہو گئی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ جماعت سے بھی پڑھے، انفرادی بھی پڑھے، تو دونوں جائز ہو گئے، دونوں طریقے جائز ہو گئے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں ٹولیوں میں پڑھ رہے، ٹکڑے میں پڑھ رہے تھے ایک مسجد میں، اس کو ہٹا دیا حضرت عمر نے، صحیح کام کیا، ایک جماعت بنا دیے۔ اور اس میں ایک اہم ڈائلاگ ہے حضرت عمر کا، وہ ڈائلاگ پر لوگ غور نہیں کریں۔ صحیح بخاری میں اپنے ساتھی کو جب یہ بات بولے عمر کہ ھذا نعم البدع، یہ تو اچھی ایک نئی شروعات میں نے کر دی ہے، یہ بولنے کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ مگر یہ وقت سے وہ وقت بہتر ہے جس میں تم سوتے پڑے رہتے ہو اس نماز کے لیے۔ کیا بول رہے ہیں؟ مگر اس نماز کے لیے یہ وقت سے بہتر وقت وہ ہے جس میں تم لوگ سوتے پڑے رہتے ہو، وہ زیادہ افضل وقت ہے اس نماز کے لیے، بول کے نکل گئے۔ یہ بھی الفاظ ہے صحیح بخاری میں، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ شروع وقت میں پڑھ رہے تھے رمضان کے، بعد میں تھوڑی دیر سوئیں گے، پھر اٹھ کے اپن جو ہے سیر کر لیں گے، سہولت دیکھ رہے تھے، اور سہولت دیکھنا چاہیے، سہولت دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن حضرت عمر کے نظر میں کیا فضیلت ہے؟ دیر رات پڑھنا، کیونکہ صحابہ رسول اللہ دیر رات میں پڑھتے تھے اس کو، تو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے بول رہے ہیں کہ وہ وقت اس نماز کے لیے بہتر ہے جس پر تم سوتے پڑے رہتے ہو۔ اس سے اور کلیئر کر دیا امام بخاری نے کہ یہ قیام اللیل کی تراویح الگ، تہجد الگ نہیں ہے، وہی نماز ہے جو تہجد کا وقت اس نماز کے لیے بہتر ہے، وہ ایک ہی نماز ہے جو شروع وقت میں پڑھی جائے
یا آخری وقت پڑھی جائے، ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نہیں ہے، تراویح الگ تہجد الگ نہیں ہے، دو مرتبہ نہیں، یہ بھی کلیئر کر دیا انہوں نے سیدنا عمر کے اس ڈائلاگ کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آئی؟ جو وقت پہ تم ادا کر رہے ہو اس سے بہتر آخری وقت ہے اس نماز کے لیے. اپنے آپ کو سلفی اور اہل الحدیث بولنے والوں کا بھی حال میں دیکھ رہا ہوں. تراویح بول کے ایک پڑھا لے رہے ہیں، اس کے بعد تہجد میں پھر فجر نماز میں تو روز چل رہا ہمارے پاس، پھر تہجد میں جمع ہو کے الگ سے پڑھ رہے ہیں، دو وقت ہو رہی ہے نماز اور متواتر ہو رہے. چلو کبھی ایک آدھی وقت پڑھ لیے بیچارے، متواتر پورا رمضان تماشا کر رہے ہو. تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے؟ جی آپ کو ضرورت نہیں ہے حرکت کرنے کی، محنت کرنے کی. یہ تو یہ اجتہاد کرنے والے مجتہدین اس کو بول رہے ہیں تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے. امام بخاری جو نقل کر رہے، عائشہ جو نقل کر رہے ہیں وہ تہجد کا مخاطب ہو رہی ہے بٹے والا، جبکہ امام بخاری پورا باب باندھے رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت کے باب میں تراویح کا ذکر الگ سے کیا ہی امام بخاری نے، اسی نماز کا ذکر کیا. اور بعد آپ کا حضرت عمر کا یہ جملہ لا کر کے کلیئر کر دیے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس وقت سے بہتر وقت وہ ہے جس میں تم سوتے رہتے ہو اسی نماز کے لیے، وہی نماز ہے. کلیئر ہو گیا نا مسئلہ؟ اب تو خیر اتنی باتیں میں آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام کس طرح عمل کرتے تھے اور تم کیا کر رہے ہو یہ بتایا. ابھی آپ کو سورہ حجرات کے وہ جو میں پڑھ کے سنایا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول کا حکم کیا ہے. اللہ اس کے آگے رسول کے آگے قدم مت نکالو. تو صحابہ اکرام کتنے محتاط تھے اس معاملے میں، اور تم جو صحابہ کے اوپر گھر پہ چلے جا رہے ہو کتنی جھوٹ ہے وہ. اسی لیے بتا دیا کہ حضرت عمر پر کیا کیا گھڑ دیا تم نے. بدعت کا الزام بھی ان پر دھر دیا، بدعت حسنہ نکالے حضرت عمر، ہر چیز ان کے اوپر دھر دیا لا کر کے. طلاق ان کے اوپر نکال دیا، طلاق بائی انہوں نے نکال دیے، تراویح انہوں نے نکال دیے، 20 رکعت سب انہوں نے نکال دیے. تم کیا کریں؟ ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں. تم ان کی اتباع کر رہے ہیں عمر کی، شیعہ کی اتباع نہیں کرتے. شیعوں کو تو ان سے دشمنی ہے، بغض ہے، وہ ان کی اتباع نہیں کرتے. تو پھر وہ کون سی ہستی ہے جس پر سب متفق ہو سکتے ہیں، جس کی اتباع سب پر لازم ہوگی؟ جی بتاؤ نا، عقل کے گاڑو. تم عمر کا نام لو، عمر کو تو شیعہ نہیں مانتے، نکل جائیں گے. کون سی ہستی ہے جس کا نام لینے کے بعد کسی کے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے؟ اور یہی حقیقت ہے، یہی اللہ کا حکم ہے. وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ ہم اللہ سے دعا کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ہو تو ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.